میرے دوستو، پیر ذوالفقار احمد نقشبندی نور اللہ مرقدہ، رب اصحاب محمد ان کی قبر پر کروڑہ رحمتیں نازل فرمائے، کروٹ کروٹ راحت نصیب فرمائے۔ سب کہیں آمین، لکھیں کمنٹس کے اندر آمین ضرور لکھیں، شاید کسی کی دعا قبول ہو جائے، کسی کی آمین قبول ہو جائے تو ہمارا بھی اس نیک کام میں حصہ شامل ہو جائے گا۔ میرے دوستو، پروردگار عالم نے انسان کو دنیا میں بہت ساری چیزیں دی ہیں، تو اگر انسان زندگی گزارتے ہوئے اللہ رب العزت کے احکامات کا پابند رہے گا، یقیناً اللہ رب العزت اس بندے کو گویا کہ کامیاب فرما دیں گے، اس بندے کی عزت کو دوبالا کر دیں گے۔ تو حضرت جی رحمہ اللہ نے دنیا یعنی ایسی گزاری، ایسی خوبصورت گزاری کہ دین کو فالو زیادہ کیا، دین کے اوپر فوکس کیا، تو دین کے مطابق زندگی گزاری، اللہ کی رضا والی زندگی گزاری، تو اللہ رب العزت نے گویا کہ دنیا میں عزتیں نصیب فرمائی، آخرت میں بھی اللہ رب العزت مزید عزتیں عطا فرمائیں گے۔ آج آپ کے سامنے اسی ٹاپک پہ تھوڑی سی بات کرتا ہوں کہ حضرت جی رحمہ اللہ نے اپنے سر سے دستار اتار کر کس کے سر پہ رکھی، کسے اپنا جانشین اپنی مسند پہ خلافت کے لیے بٹھانے کا گویا کہ ایک قسم کا اشارہ دے دیا تھا۔ حضرت جی رحمہ اللہ بیان فرما رہے تھے، تو اس وقت حضرت جی نے اپنی دستار اتاری اور اپنے بیٹے حضرت اقدس حضرت مولانا حافظ حبیب اللہ نقشبندی مجددی مدی ظلہ العالی کے سر کے اوپر رکھ دی اور خود ٹوپی پہن کر بیٹھ گئے۔ تو حضرت جی رحمہ اللہ نے گویا کہ اس طرف اشارہ کر دیا کہ میرے جانے کے بعد میرا جانشین یہی ہے۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے کیسا یہ اپنے بزرگوں کو، اپنے مقرب ترین بندوں کو اٹھاتے ہیں تو ان سے یہ چیزیں بھی صادر کروا دیتے ہیں۔ تو حضرت جی رحمہ اللہ نے اپنے سر سے دستار اتار کر اپنے بیٹے حبیب اللہ کے گویا کے سر کے اوپر رکھی، تو اسے پتہ چلتا ہے کہ پیر حبیب اللہ نقشبندی مجددی اس لائق ہیں، اس قابل ہیں کہ حضرت جی کی مسند کو سنبھالیں، حضرت جی کے گویا کے خلافت کو سنبھالیں۔ تو حضرت پیر حبیب اللہ نقشبندی بھی پیر ہیں اور حضرت جی کے تربیت یافتہ ہیں، اور حضرت جی کی زندگی انہوں نے زیادہ تر دیکھی اور حضرت جی کی زندگی کے مطابق انہوں نے زندگی گزاری۔ تو اب انہی کے ساتھ ہمیں عقیدت رکھنی چاہیے، ان سے ہمیں محبت کرنی چاہیے۔ تو اور پیر ذوالفقار نقشبندی نور اللہ مرقدہ کی جگہ اب پیر حبیب اللہ آ گئے ہیں۔ اب جو فیض، جو برکتیں ان سے ملتی تھی اب انہی سے ملے گی۔ تو حضرت جی نے گویا کہ اشارہ کر دیا، پگڑی ان کے سر پہ رکھی، بتا دیا لوگوں کو کہ میرے جانے کے بعد، میرے رخصت ہونے کے بعد میرا جانشین، میرا خلیفہ اور میرے مسند پہ یہی بیٹھے گا جو میرا بیٹا ہے۔ تو دیکھیں اللہ رب العزت کے جو برگزیدہ بندے ہوتے ہیں بہت مانجے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان سے اللہ تعالیٰ ایسے کام بھی صادر کروا دیتے ہیں جو بعد کے اندر لوگ اس کو یاد رکھیں گے، بطور ثبوت اور دلیل کے پیش کریں گے۔ تو پروردگار عالم سے دعا کریں اللہ رب العزت حضرت جی کی قبر کو منور فرمائے، کروٹ کروٹ راحت نصیب فرمائے، درجات بلند فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے، اور حضرت جی کی تمام تر خطاؤں کو معاف فرمائے اور تمام تر حسنات کو قبول فرمائے، اور حضرت جی کے بیٹوں کو سلامتی نصیب فرمائے اور حضرت جی کا صحیح معنی جانشین اور خلیفہ بنائے، اور مدرسے کی تمام تر ضروریات کو پورا کرنے کی اللہ رب العزت توفیق نصیب فرمائے، اور حضرت جی کے تمام تر خلفاء کو بھی حضرت جی کی ہدایات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سب کمنٹس کے اندر آمین ضرور لکھیں۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔